بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نفسہ نفسی سے دیا گیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے اس سلسلے کے ولاگز جو کہ معلومات دلچسپ ہونے کے علاوہ معلوماتی بھی ہیں اور عام زندگی کے فائدہ دینے والے بھی ہیں، تاکہ یہ ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان ہے اسلحہ سے پاک معاشرہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے نفیریوں والے مضمون میں ذکر کیا ہے، ہمارے یہاں کچھ ایسا انوکھا رواج آ گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو ذرا دھلے ہوئے کپڑے پہننے کی سکت رکھتا ہے، وہ اپنے تئیں ہر کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کو اپنی حیثیت کا احساس دلائے اور اپنی شناخت کروائے، اور یوں یہ اہمیت جتانے کا جتن انہیں اور بھی غیر اہم بنا رہا ہے۔ اسلحہ اور خاص طور پر کلاشنکوف کا رکھنا اور کبھی کبھی اس کی چمک دکھاتے رہنا انتہائی ضروری ہے، اور جو ان سے ذرا آگے ہیں، ان کی اس چمک کی جھلک ان کے باڈی گارڈز دکھاتے ہیں۔ ان سے دو ہاتھ آگے والوں کے ساتھ ایسا بریگیڈ ہونا لازم ہے، اور جن کی رسائی حکومت تک ہے وہ سرکاری گارڈ کا بندوبست کر کے اپنا مقام اور قد اونچا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف اپنے حریفوں کو ہراساں کرتے ہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی اس دوڑ میں شریک ہونے کا چیلنج اور شبہ دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ خاص گروہ ان کی اہمیت اور دشمن داری کا وسیع پروپیگنڈا کر کے ان کے گھناؤنے کردار اور شخصیت کو مزید مسخ کر دیتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی دلجلا صاحب اقتدار ان نٹ پنچھیوں اور نو دولتیوں کا شجرہ نسب نکلوائے۔ اس کام کے لیے سے زیادہ تگ و دو یا کھوج لگانے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک نسل پیچھے جانا ہوگا، سب کچھ عیاں ہو جائے گا، جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ ان کے بڑوں کے اس پیشے یا مالی حالت سے عوام کو بے شک نہ آگاہ کریں، صرف اس حقیقت کا وہ شیشہ ایسے پھڑیوں کو دکھا دیں تو وہ خود ہی ڈوب مریں گے، اگر پانی ملا تو، جو کہ مشکل ہے۔ عام شہری کا تو انہیں دیکھتے ہی سانس رک جاتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیر ملکی گوریلے شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور ابھی خانہ جنگی کا آغاز ہونے ہی والا ہے۔ حکومت اس عمل کو بڑھاوا دینے کی خود ذمہ دار ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لائسنسوں کا اجراء اور سینکڑوں اسلحہ ڈیلروں کی موجودگی کے علاوہ افغان جنگ کی آڑ میں اسلحہ کا تحفہ، علاقہ غیر کی منڈیاں حکومت کی بے بسی ملک میں اسلحے کا سیلاب لے آئی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت آرڈیننس کے ذریعے اسلحہ لائسنس کینسل کرے اور علاقہ غیر کی منڈیاں بند کروائے۔ اسلحہ واپسی کی میعاد مقرر کی جائے۔ اسلحہ ختم کرنے کے لیے پولیس کو وسیع اختیارات دیے جائیں۔ مدت مقررہ کے بعد اسلحہ کی برآمدگی پر مثالی سزائیں دی جائیں۔ آئندہ جج حضرات کے علاوہ تمام لوگوں کو مہیا کی گئی پولیس گارڈ واپس لے کر ان کو معاشرے میں امن و امان بحال کرنے پر مأمور کیا جائے۔ پھر بھی جن کو اپنی حرکات کی وجہ سے ایک دوسرے کی جان کا خطرہ ہو تو اول تو اسلحہ کی واپسی کے بعد یہ خود ہی ٹل جائے گا۔ اس کے باوجود جو لوگ بضد ہوں کہ انہیں خطرہ ہے تو پھر یہ جانیں دونوں افراد سے چلی ہی جائیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ یہ کینسر زدہ خون ضائع ہونے میں ہی
معاشرے کا سکون اور قوم کی عافیت ہے۔ خدشہ ہے کہ اگر ایسے اقدامات فوری نہ کیے گئے تو میاں کے خلاف بیوی اور بیوی کے خلاف میاں، نیز والدین کے خلاف اولاد بھی ہتھیار بند ہو جائے گی، اور پھر قیامت کو دعوت دینے یا اس کے انتظار کی ضرورت نہیں رہے گی، اور وہ بھی ٹیکسی کا انتظار نہیں کرے گی، خود چل کر آ جائے گی۔ ناظرین السامعین محترم، یہ تھا آج کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا اسلحہ سے پاک معاشرہ، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب تصنیف سے لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی اس تصنیف کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں جو مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں، اور جن کا میں کچھ حد تک ویڈیو کی شکل میں ولاگز آپ کی خدمت پیش بھی کر چکا ہوں، تقریباً سبھی کی، لہٰذا اور ان میں سب میں معاشرہ کی بہتری اور لوگوں کی بھلائی کے لیے اور دلچسپ اور معلوماتی ان میں باتیں موجود ہیں۔ تو آپ سے جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی ارشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں، تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن اس قسم کے ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو ضرور یاد فرمائیں، تو میں انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔